بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیا اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں الحمدللہ، چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین۔ چلیے انشاءاللہ اس آیت کی پہلے ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، ہمیں ہدایت کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بہت سارے مواقع دیے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی الحمدللہ سیریز میں سے آج ایک نئی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ مختلف کاموں کو پلان کرتے ہیں، ایونٹس کو، یا مثلاً آج یہ کام مل کے کریں گے، تو کیسا لگتا ہے جب کرتے ہیں؟ اچھا لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کی دعوت ہو گئی، یا جیسے کہیں مل کے پکنک پہ گئے، یا شاپنگ، کوئی بھی ایونٹ، آؤٹنگز، بالکل۔ اچھا آپ کے خیال میں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آئیڈیاز ملتے ہیں، کام آسان لگتا ہے، بالکل۔ اور میری بچیاں افطاری بناتی ماشاءاللہ، مختلف آئیڈیاز ملتے، بانڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے ہماری، بالکل۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب کی اپنی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے نا، تو پھر یہ کہ جب ہم کوئی چیز مل کے پلان کرتے ہیں، کوئی ٹریول ہو گیا، یا مثلا آپ اکٹھے کہیں کھانا کھانے چلے گئے، یا کہیں پکنک پہ چلے گئے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جیسے آپ کو تھوڑا سا کوالٹی ٹائم مل جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل، اور اس کو ہمیں پلان کرنا بھی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم یہ چیز کریں، تو یہ بتائیں کہ آپ مثلا اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اب فیملی کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں، یا ان کو کوئی دین کی بات سکھانی، اچھی باتیں سکھانی۔ یوزلی آپ کس وقت کرتے ہیں ایسے؟ کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو کہتے چلو آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی، ان کو بھی بتاؤ؟ مغرب کے بعد بہت اچھا ہوتا ہے، عشاء کے بعد ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں؟ ڈنر ٹائم، سونے سے پہلے؟ ماشاءاللہ، بیفور سلیپنگ، ویری گڈ۔ ہاں بچوں کی ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر بچے بڑے ہوں تو پھر ڈائننگ ٹیبل پہ بات کی جا سکتی ہے، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جیسے رات کو سلانے سے پہلے سٹوری ٹائم یا دعائیں پڑھاتے ہوئے آپ کو ایک اچھی بات ان کو بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں نا ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، یعنی آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً آپ فیملی کے ساتھ پکنک پہ جائیں تو آپ جائے نماز بھی رکھیں، جسٹ ٹو ریمائنڈ ایوری ون کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے بیٹھے تو مثلا سفر کی دعائیں پڑھنا، اسی طرح ان کو یہ بتانا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کھانا کھانے لگے تو ان کو یہ بتانا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، مثلا یہ کھانے کی دعا، آج ہم نے یہ دعا سیکھی۔ تو یہ ریمائنڈرز ہمیں آن اینڈ آف اپنی فیملی کو دینے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کو نماز کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔
یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے جو بھی اچھی بات سیکھنی ہے نا تو آپ نے گریجولی اس چیز کو اپنی فیملی کے اندر بھی انسٹل کرنا ہے. یعنی اوور نائٹ تو ایسے نہیں ہوگا, لیکن پہلی بات تو یہ کہ دعا, اور ساتھ ساتھ کیا کہ آپ کہیں کہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, اس سے مجھے سٹارٹ کرنا ہے. یعنی نماز سے سٹارٹ کریں اور پھر اچھی طرح سے ریمائنڈرز دینا, اور آپ دیکھیں کہ یہ پھر وہ دونوں باتوں کا حکم دیتے تھے, یعنی نماز اور پھر زکوٰۃ بھی. یعنی بچوں کو صدقہ کرنے کا بھی ان کو آپ جیسے ایک زکوٰۃ کا ایک میننگ تو ہوتا ہے نا صدقات, اور دوسرا ایک میننگ پیور لائف سٹائل بھی ہوتا ہے, یعنی تزکیہ. یعنی ان کو ایسی باتوں کا تلقین کرتے رہنا جو کہ ان کے اخلاق اور کردار کے لیے اچھی ہیں, اور جو ان کو نقصان دینے والی ہیں ان سے جیسے ساتھ ان کو وارن بھی کرتے رہنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی کوالٹی بتائے گی مردیہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے والے کام کرتے رہتے تھے, تو پھر ان کی کوشش بھی یہ ہوتی تھی کہ اپنے گھر والوں میں بھی کو بھی اس میں ساتھ لے کے چلیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ گھر والوں کو مددگار بنانے کی بھی دعا کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی سپورٹ نہیں ملتی فیملی میں, یا جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتا, تو اس کے لیے آپ دعا کریں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دیں, یعنی جو میرے سپورٹ ہو. ہارون جو میرا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر, اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اور انشاءاللہ اگر ہسبینڈ نہیں تو کوئی بچوں میں سے آپ کی سپورٹ بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ بعض دفعہ بچے جلدی کنونس ہو جاتے ہیں. آپ ان سے کہیں اچھا یہ کورس شروع ہو رہا ہے, میں چاہتی ہوں آپ لے لو, تو رجسٹر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں. جی ہاں, آپ بالکل اپنے لیے اتنی تو مانگ ہی سکتے ہیں نا, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, تو جو آپ کے اہل ہوں گے وہی مراد ہے نا آپ سے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ دین کو سیکھنا اور اس کی روشنی کا زندگی میں آنا, الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. لیکن جب ہماری زندگی میں یہ روشنی آ جاتی ہے تو ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہر ایک کو بتائے, چاہے وہ اس کے گھر والے ہوں یا دوسرے لوگ. تب آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر بھی یہ جذبہ آتا ہے نا. وہ جیسے ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یعنی یہ جو مجھے ہدایت کا راستہ ملا, سیدھا راستہ ملا, جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے یعنی دوسرے لوگوں کو بھی یہ راستہ دکھا دے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ کو آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے, آپ کو بہت سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے, تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں بھی یہی ہو. تو انشاءاللہ آپ جب کوشش اپنے اون پہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بھی دکھاتے جائیں گے, آپ کی رہنمائی بھی کرتے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے مل جائیں گے. تو آج کی جو ہماری دعا ہے, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ روحانی ترقی کی توفیق دے. یعنی الحمدللہ ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں, ہم جو دین پہ عمل کر رہے ہیں, تو ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ گرو کرے. تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اس میں. اور ہماری آج کی دعا ہے, ربنا اصلح بیننا وہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها واتممها علينا. اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما, اور ہمیں راہ اسلام کی ہدایت دے, اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما, اور ہمیں ظاہر اور باطن ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھ, اور ہمارے لیے ہمارے کانوں, ہماری آنکھوں, ہمارے دلوں
اور ہمارے ازواج اور اولاد میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، ان کی تعریف کرنے والا اور ان کا اقرار کرنے والا بنا دے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا فرما. یعنی آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں. اب یہ کہ اس دعا کو آپ اپنی فیملی کے دل میں نیت رکھ کے بھی مانگ سکتے ہیں، اور اسی طرح جیسے آپ کہیں کام کرتے ہیں نا، کہیں دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ مل کے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں شیطان تو ہر وقت کوشش کرتا ہے کسی طرح آپ کو بدگمان کرے. تو آپ اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے، اپنے کلاس فیلوز کے لیے ان کی نیت سے بھی اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، یعنی ان کو امیجن کر کے بھی مانگیں، اور گھر والوں کو تو ضرور. اور یہ دعا جو ہے وہ ایک صحابی کی دعا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے تھے، یہ وہی والے عبداللہ بن مسعود ہیں. تو وہ کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کی دعاؤں میں یہ دعا تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت جو انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا. وہ جو دعا ہم نے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت والی دعا جو تھی، وہ بھی عبداللہ بن مسعود مانگ رہے تھے نا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، تم نے جو مانگا تمہیں دیا جاتا ہے. تو اب یہ بھی ان کی دعاؤں میں ایک دعا تھی. ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها واتممها علينا آمین. اس میں نا جیسے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نا اس دعا میں، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے نا ایک ایک فریز کو دیکھتے ہیں. اس دعا کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ جب ہم اس دعا کو مانگیں تو کیا محسوس کریں. تو سب سے پہلی دعا کا حصہ ہے ربنا اصلح بیننا، کہ یا اللہ ہمیں دشمنی، جدائی اور جھگڑے سے دور رکھیں تاکہ ہم آپس میں محبت اور بھائی چارے پر قائم رہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ گھر والوں میں کتنی زیادہ ضرورت ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں آپس میں ہسبینڈ وائف میں کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بیڈ رومز الگ ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر چیز سے دور رکھے. یعنی ایک تو گھر والوں کے اندر کوئی دشمنی، کوئی جدائی، کوئی جھگڑے نہ ہو، اور ساتھ ہی اوور آل مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ ہم آپس میں محبتیں بانٹنے والے ہوں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں. کوئی غلط کرے تو اچھے انداز میں اس کو ریمائنڈر دیں، کوئی اچھا کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کے ساتھ اچھے کاموں میں مل جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اصلاح کرنے والا بنائے. اب دیکھیں عربی زبان میں نا ایک اصول ہے، اور وہ ہے ازداد کا. ازداد کا مطلب ہوتا ہے کہ عربک لینگویج جو ہے وہ اپوزٹس کی لینگویج ہے. تو جب آپ کسی چیز کو اپوزٹ دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ ورڈ بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اصلح کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے فساد. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آپس میں اصلاح ہو جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا اصل میں مانگ رہے ہیں کہ جو چیزیں فتنہ فساد کرنے والی ہیں یا اللہ ان سے ہم سب کو دور کر دیں، محبت قائم ہو، بالکل دل جڑے رہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر وحدنا سبل الاسلام، یا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے رستے کی طرف رہنمائی دے، اور جو ہدایت کا طریقہ ہم نے اپنایا اس پر استقامت عطا فرما. کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دی، اسلام کا رستہ ہمارے لیے چنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دیں. اور جو نہیں ہے گھر والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی رہنمائی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی ان سے جوڑ کے رکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ طور کی آیت مجھے بہت پسند ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے. جنت میں جو لوگ ہیں نا وہ آپس میں باتیں کریں گے، اور وہ باتیں کیا ہوں گی؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے.
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، یعنی وہ پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کیسے رہتے تھے نا، کیسا تمہارا لائف سٹائل تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ اب یقین کریں یہ آیت مجھے ہمیشہ اتنا اسٹرانگ ریمائنڈر دیتی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے گھر میں نا سب سے زیادہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اوپن ہوتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم کرتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو ہماری ساری خامیاں عیب پتہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں اتنا کلوزلی جانتے ہیں، جن کو ہماری سب باتیں پتہ ہے، ان سب لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کی زندگی گزارنا، یہ اصل میں ایسی کوالٹی ہے جو انشاءاللہ جنت پہ لے جانے کا سبب بنے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ کئی دفعہ فون پہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بول دینا، بچے دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ یہ کہ آپ مذاق میں کر رہے ہیں اور بچے آپ کو آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں، یا مثلاً یہ اب اس کا فون آ رہا ہے، اب میں نہیں اٹھاؤں گی، پھر بات پیچھے پڑ جائے گی تو چھوڑو رہنے دو، پھر مثلاً کچھ ایسا میسج کرنا جو کہ جھوٹ پہ مبنی، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں محتاط ہو جاتا ہے نا، تو وہی اصل میں تقویٰ ہے۔ اور جب آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پرائرٹائز کر لیتے ہیں، تو پھر بڑے بڑے معاملات میں بھی اللہ کا خوف اور سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ہدایت کی روشنی دی، ایک اتنا پیارا لائف سٹائل دیا قرآن اور سنت میں، تو اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی اندھیرے ہیں تو ان سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ ہمیں کفر، نافرمانی، گناہ، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسی مشکل آئے تو یا اللہ ایمان پر استقامت عطا کرے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، پھسل جاتے ہیں، تو اگر ایمان ہوگا تو کبھی کوئی آپ کو ایسا کام کرنے لگیں گے آپ جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک فوراً سے خیال آئے گا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو روشنی دکھائی، آپ دیکھیں ظلمات جو ہے نا، کفر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ظلمات ہے، گناہ ظلمات ہے، حرام کام ظلمات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے اندھیروں سے محفوظ رکھیں۔ وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فحش اور گندے کاموں سے دور رکھے، بے حیائیوں کے کاموں سے دور رکھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم سب بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو نامحرم ہے ان کو بہت زیادہ دیکھنا، ان کو اپریشیٹ کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ ایک مسلمان خاتون کو بالکل بھی یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر آپ کسی اسکالر کی ٹاک سن رہے ہیں تو پھر ان کو دیکھنا، ان کے ڈریس کو اپریشیٹ کرنا، یہ کہنا یہ کتنے ہینڈسم ہیں، یہ کتنے ینگ ہیں، یہ ایک مسلمان خاتون کا اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں میں بھی احتیاط کریں۔ بعض دفعہ الحمدللہ ہم بڑے بڑے حرام سے بچ جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بے حیائی، بد اخلاقی، بدسلوکی اور جو اعمال آپ کو ناپسند ہیں ان سے دور کر دیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو فواحش ہوتا ہے نا، جیسے زنا بھی فواحش میں آتا ہے، یعنی بڑی برائیاں، اور دوسرا کیا ہے کہ بد اخلاقی بھی فواحش ہے اور بدسلوکی بھی فواحش ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، یعنی ہمیں کسی سے بد اخلاق نہیں ہونا، ہمیں کسی سے بدسلوکی نہیں کرنی، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے سرونٹس ہوں، کوئی بھی ہو۔ اور اسی طرح جو اعمال اللہ کو پسند ہے، یعنی بات چیت میں اور معاملوں میں ہم نے ان سے دور رہنا ہے۔ اپنے لباس میں ہمیں حیا کو اپنانا ہے انشاءاللہ، اور بے حیائی سے دور رہنا۔ حیا، عصمت و بلند اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ اور پھر وبارک لنا فی اسمائنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا، آپ دیکھیں سب میں برکت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے سننے میں برکت ہو،
میرے دیکھنے میں، میرے دل میں، میرے گھر میں اور میری اولاد میں۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے خیر نکالے، ان میں سے شر نہ نکلے۔ آپ دیکھیں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا اس کا گناہ بھی اور اس کا ثواب بھی۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کا رستہ عطا کرے اور ان ساری اپنی فیکلٹیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں استعمال کریں۔ یا اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ہمارے اعضاء کو حلال کاموں میں استعمال کرنے کی استطاعت دیں، چاہے وہ ہماری آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہیں، ہماری صلاحیتوں، قوتوں اور گھر میں خیر و برکت ڈال دیں، یعنی ان میں سے خیر نکلے۔ ہمارے جو ازواج ہیں یعنی شوہر ہیں، بیوی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں خیر و بھلائی ڈال دے، بچوں میں خیر و بھلائی ڈال دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر آپ دیکھیں، ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں تو کمی رہ جاتی ہے نا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی، اپنی جو ویکنس ہے نا اس کا بھی اقرار کیا ہوا ہے، اگرچہ وی ٹرائی آور بیسٹ لیکن پھر سلپ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی اطاعت کرتے ہوئے جو کمی کوتاہی ہو جائے اسے درگزر کر دیں اور ہم پر اپنی رحمتیں برساتے رہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی رہتی ہیں، انعامات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر گناہ کر کے توبہ نہیں کی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ کبھی رستہ بند کر دیتے ہیں، رحمتیں آنی بند ہو جاتی ہیں۔ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، یہ مجھے دعا کا حصہ اتنا پسند ہے کیونکہ یہ آگے جو 3 حصے ہیں نا دعا کے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری مانگی گئی کہ یا اللہ ہم سب کو آپ نے جو ہم پر احسانات کیے اور نعمتیں دی ان کا شکر ادا کرنے، ان کو بہترین استعمال کرنے کی توفیق دیں۔ یعنی ایز اے فیملی اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار فیملی بنائے، ہم کمپلیننگ فیملی نہ ہو جو جہاں بیٹھیں بیٹھ کے بس تبصرے کرتے رہیں، یہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، یہ ریسٹورنٹ نہیں اچھا، ان کے ٹیبل نہیں اچھے، ان کے برتن نہیں اچھے، ان کا یہ نہیں اچھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیملیز میں یہ مزاج ہوتا ہے، اور شاید آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ وہ شروع ماں باپ سے ہوتا ہے، ماں باپ ویسے ہوتے ہیں، آگے سے بچے بھی ویسے ہوتے ہیں، اور پھر ویسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ناشکری نا اوور نائٹ نہیں آتی، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے جو بلٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ، ایک عادت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ شکر گزار ہیں تو آپ کے بندوں کے اندر بھی شکر، آپ کے بچوں کے اندر بھی شکر گزاری آئے گی، آپ کے گھر والے شکر گزار ہوں گے۔ یعنی اگر آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کھانا دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی فیملی دی، اتنے پیارے بچے دیے مجھے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر یہ کہ ایز اے فیملی، یہ بھی آپ دیکھیں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آپ دیکھیں کہ اس دعا سے بھی ملتے جلتے الفاظ اس عبداللہ بن مسعود کی دعا میں آئے نا، اسلح کا بھی آیا ہے، اشکر نعمت کا بھی آیا ہے، پھر تبت الیک کا بھی آیا ہے۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے۔ تب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائیے، جو نا وجلنا شاکرین، تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار لوگوں میں سے بنائے، ہماری باتیں الحمدللہ سے شروع ہوں۔ اور پھر یہ بھی بہت ہی پیارا جملہ ہے، مسنین بہا، مسنین کا جو لفظ ہے نا آپ کا ترجمہ ایسے یاد رہے گا کہ ثنا سے اس کو یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا حمد و ثنا، تو یہ بالکل وہی ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے دل، زبان اور عمل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور اس کا تذکرہ کرنے والے بنیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا کریں، زبان سے بھی عمل سے بھی۔
قائلین بہا، یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ زبان سے بیان کرنے والا بنا دیں، یعنی ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کریں. ایک تو آپ دیکھیں یہ نا کہ اللہ کی حمد کریں، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ زبان سے اعلان، یعنی یا اللہ ہمارے جملوں اور باتوں میں شکر گزاری ہو کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے. اگر آپ یہ سب جملے بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن گئے. لیکن اگر ہر بات میں یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، پھر بعد میں کہ شکر الحمدللہ ہو گیا، تو یہ تو شکر نہیں ہوا نا. پہلے ساری کہانی سنا کے اور پھر اس کے بعد کہ چلو شکر ہے، تو یہ شکر نہیں ہوتا. جس طرح صبر پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے نا، تو شکر بھی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے کہ فوراً آپ نے کیا کہا. کسی نے کھانا بھیجا تو پہلے یہ دیکھو کیا بھیج دیا، یہ ہے ایسے ایسے، اور پھر چلو بیچاری نے محنت کی ہے، شکر اللہ اس کو جزا دے. اب یہ کوئی شکر گزاری تو نہیں ہے نا، یہ قائلین بہا نہیں ہے. قائلین بہا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا زبان سے اچھی طرح اظہار کریں. یہ بھی اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کا شکر. پھر آپ دیکھیں یہ مجھے بہت ہی پیارا ابراہیم علیہ السلام کا انداز لگا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ کہ میرا رب ضرور دعا سنتا. کیا آپ نے کبھی ایسے اپنے بچوں کو کہا کہ اللہ کا اتنا شکر ہے اللہ نے مجھے عمر اور فاطمہ جیسے بچے دیے، اللہ کا شکر ہے آپ کے ہسبینڈ کا جو بھی نام ہے آپ کے اتنے پیارے ہسبینڈ دیے، اتنے کیئرنگ بچے دیے، اتنے کیئرنگ ہسبینڈ دیے. تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں اور بچوں کے نام بھی لے رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کبھی فیملی کے ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور آپ اس طرح کہیں گے تو ان کے دل میں آپ کے لیے اور قدر آپ کی بڑھے گی کہ ہم وی مین سم تھنگ. ہسبینڈ کو تو بہت کم کہتے ہیں بالکل. اور پھر وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا، یا اللہ ہم پر اپنا فضل کرم اور احسان کرتے رہیں، یعنی نعمتوں کی یا اللہ تکمیل بھی کریں، ان کو ہم پر مکمل کر دیں. جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان کو زوال سے بچائیں اور ہر نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دیں. کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے نا. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ماں باپ سیونگ کرتے رہتے اور پھر وہ بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک پیسہ اس میں سے خود استعمال نہیں کر پاتے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے علاج پہ، نہ اپنی کسی ضرورت پہ، اور بعد میں اولاد اس پہ انجوائے کر رہی ہوتی. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق دے. اب یہ کہ اس دعا کو کب مانگے نا، ایک تو آپ دیکھیں کہ چونکہ اس دعا کا کوئی خاص وقت نہیں، آپ اس کو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ چونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ ہر چیز میں شامل ہوں، خیر اور تقوی کے کاموں میں، تو اس کو قبولیت کے اوقات میں مانگیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ خوشحالی اور آسودگی میں یہ دعا بہت زیادہ مانگیں. جب آپ کے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، خوشحال ہیں، کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ خوشی اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعا کرے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب سب ٹھیک ہے، تو کیا واقعی ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ غم اور دکھ کا موقع ہے؟ دعا پروٹیکٹ کرتی ہے نا ایسے حالات سے. ابھی سے دعا مانگے تاکہ اس آزمائش اور اس پریشانی کے وقت آپ پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے. تو یہ بہت پیارا ریمائنڈر تھا. آپ دیکھیں مکمل ایک دعا ہے، ربنا اصلح بیننا، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، وہدنا سبل الاسلام، اور ہمیں راہ اسلام کی ہدایت دے، ونجنا من الظلمات الی النور، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ہمیں ظاہر و باطن
ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے دور رکھ، وبارک لنا اور برکت عطا فرما فی اسمائنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا، ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے ازواج اور اولاد میں، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ وجعلنا شاکرین لنعمتک، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، مثنین بہا، ان نعمتوں کی تعریف کرنے والا بنا دے، قائلین بہا، اور ان نعمتوں کا اقرار کرنے والا بنا دے، واتممها علینا، اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر۔ چلیے انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے۔ ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا۔ چلیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اس دعا کو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ کتنا ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایز اے فیملی اپنا شکر گزار بندہ بنائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔